حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اللہ کا فرشتہ آیا اور کہا، اے کنواری مریم، اللہ تجھے ایک نیک اولاد عطا کرنا چاہتا ہے۔ مریم علیہ السلام نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ فرشتے نے کہا، ایسا کرنا تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ نیک اور پارسا خاتون کون تھی جو قیامت تک پاک دامنی کی مثال بن گئی؟ وہ خاتون جسے اللہ نے اپنے زمانے کی تمام عورتوں پر برتری عطا فرمائی۔ حضرت بی بی مریم کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنا تھا۔ حضرت عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی اہلیہ حنا داؤد علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھی۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں بڑے عابد و زاہد اور عالم تھے، اس لیے مسجد الاقصی کی امامت لوگوں نے آپ کے سپرد کی ہوئی تھی۔ حضرت حنا کے ہاں اولاد نہ تھی۔ ایک روز آپ نے ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے سے پیار کر رہی تھی اور اسے دانہ کھلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے بارگاہ الہی میں اولاد کے لیے دعا کی، لہٰذا اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل آپ کی والدہ نے منت مانی تھی کہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے نذر کر دیں گی۔ بنی اسرائیل کی ہاں یہ روایت تھی کہ جو لڑکا اللہ کی نذر کر دیا جاتا وہ نہ شادی کرتا، نہ دنیاوی مشاغل میں دلچسپی لیتا، صرف عبادت گاہ میں خدمت کرتا اور خوب عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ لہٰذا حنا نے اللہ سے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، لیکن ان کے ہاں بیٹے کی بجائے بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ حضرت حنا نے لڑکی کا نام مریم رکھا، چونکہ آپ مسجد الاقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھیں، اس لیے یہ نام موضوع سمجھا گیا۔ حضرت مریم کی ولادت سے قبل ہی آپ علیہ السلام کے والد وفات پا گئے، اس لیے حنا نے ولادت کے بعد آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ جب حضرت مریم بیت المقدس میں لائی گئی تو مجاوروں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ ہر کوئی خود کو آپ علیہ السلام کا زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ پھر یہ فیصلہ ہو گیا کہ مجاورین وہ قلم جن سے وہ تورات لکھتے ہیں پانی میں چھوڑ دیں۔ جس کا قلم پانی کے بہاؤ میں بہنے کی بجائے الٹا بہے گا وہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ چنانچہ اس مقابلے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ان کے قلم کو اللہ نے پانی میں بہاؤ کے الٹی طرف بہا دیا اور وہ ان کی پرورش کے حقدار ہو گئے۔ اس طرح بی بی مریم کو اللہ کی منشا کے مطابق حضرت زکریا کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ لگتی تھی، لہٰذا ان سے بڑھ کر ان کی بہتر پرورش اور کوئی نہ کر سکتا تھا۔ حضرت مریم دوسرے بچوں کی بانسبت بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی رہیں۔ جب آپ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام اور اپنی خالہ کے گھر پرورش پا کر کچھ بڑی ہوئیں تو بیت المقدس میں آپ کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا جہاں زکریا علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا۔ آپ علیہ السلام دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے پاس آتے تو حیران ہوتے کیونکہ آپ کے پاس بے موسمی پھل موجود ہوتے، گرمیوں کے پھل سردیوں کے موسم میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں۔ چنانچہ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سے پوچھتے کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، انہیں کون دے جاتا ہے، تو حضرت مریم فرماتی اللہ کے پاس سے۔ اللہ نے بی بی مریم کو پسندیدہ اور مومنہ بندی میں شمار کیا تھا، جیسا کہ سورۃ العمران میں ارشاد ہوا، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہیں اور خوب پاک کر دیا ہے اور پسند کیا ہے تمہیں سارے جہان کی عورتوں سے، اے مریم خلوص سے عبادت کرتی رہو اپنے رب کی، سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بی بی مریم جس مقصد کے لیے چنی گئی وہ ابھی باقی تھا۔ آپ دن رات اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتی تھی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا کہ بی بی مریم نہایت عبادت گزار، پاکیزہ اور متقی خاتون ہے۔ عزیزان گرامی، پھر وہ وقت آیا جب جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس تشریف لائے۔ بی بی مریم ایک غیر مرد کو اپنے حجرے میں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت مریم آپ کو دیکھ کر بولی اگر تو کوئی خدا ترس انسان ہے تو تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبریل نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے اور پیغام الہی سے باخبر کرتے ہوئے فرمایا میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ کنواری مریم حیران ہو کر فرماتی ہیں میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائے اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر ہی رہنا ہے۔
حضرت جبریل نے بی بی مریم کی طرف پھونک مار دی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہوئی تو یہ خبر بنی اسرائیل میں آگ کی طرح پھیل گئی، حضرت مریم حاملہ ہو گئی ہیں، حضرت مریم حاملہ ہو گئی ہیں۔ اس پر بہت سے لوگوں نے زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ علیہ السلام پر بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم بیت المقدس سے نکل گئی اور دور ایک مقام پر جا کر ٹھہری۔ اس مقام پر تنہا رہتی تھی کہ ایک دن آپ علیہ السلام کو درد زاہ شروع ہو گیا۔ آپ علیہ السلام ایک درخت کا سہارا اور تنے کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئی۔ آپ علیہ السلام جس درخت کے پاس بیٹھی تھی وہ ایک خشک درخت تھا۔ جب آپ علیہ السلام اس درخت کو ہلاتی تو معجزے سے وہ درخت سرسبز ہو کر پھل دیتا تھا۔ حضرت مریم درد سے بے چین تھی، بدنامی کا خیال تھا۔ آخر گھبرا کر کہنے لگی کہ کاش میں پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بصری ہو گئی ہوتی۔ ناظرین، اس مشکل وقت میں اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دی اور ندا آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو تقویت پہنچے، پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسی عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ آپ علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئیں۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ ہر طرف سے لوگ تانا دے رہے تھے، حالت زار تنگ ہو گئی۔ تب مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس بچے سے بات کر لو، تمہیں تمہارے سارے سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ سرکش لوگوں نے کہا بھلا یہ چھوٹا بچہ ہمارے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا۔ بچے نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں ہو، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ چنانچہ یہ سب سننے کے بعد بنی اسرائیل کے لوگ بہت حیران و پریشان تھے، لیکن اس کے بعد حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو لے کر مصر چلے گئی۔ جب حضرت عیسیٰ کی عمر مبارک 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئی۔ روایتوں میں حضرت مریم علیہ السلام کی تاریخ وفات 35 عیسوی اور آپ علیہ السلام کی عمر 51 سال بتائی گئی ہے۔ اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی حضرت مریم علیہ السلام کو نہایت عقیدت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن مجید میں درج ہے اور بائبل کے پرانے عہد نامے میں بھی موجود ہے۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کے لیے آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنا، اپنے دوستوں اور گردنواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔